آج کے جدید ذہن کے اندر یہ سوال بار بار آتا ہے کہ ایک انسان ہے، اگر وہ صرف مسلمان ہے اس کی جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی، اور اگر ایک شخص ہے جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو اس کی بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ کیا اس کے تمام گناہوں کی بخشش بن سکتا ہے یا نہیں؟ یہ جو سوال اکثر اٹھتا ہے کہ یہ صرف مسلمان کے لیے کیوں مخصوص ہے، تو اس کی بہت ساری مثالیں ہم اپنی دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مثال لیتے ہیں، ہم چلیں دوبارہ سے ایک ریاست کی ہم کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ آج کے دور میں ریاست ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں، کسی کو چاہے سزا دے، کسی کو چاہے جو ہے وہ انعام سے نواز دے۔ ٹھیک ہے، اب ایک شخص ہے جو فار ایگزامپل انکم ٹیکس نہیں دیتا، لیکن وہ چوری چھپے نہیں دیتا، یا بعض اوقات وہ اس پہ توجہ نہیں دیتا اور کچھ دے دیتا ہے ٹیکس، کچھ نہیں دیتا، لیکن ریاست کا وفادار ہے، ریاست کو مانتا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے، وہ بھی انکم ٹیکس نہیں دیتا لیکن وہ باغی ہے، وہ ریاست کو ہی نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں رزلٹ کے اعتبار سے ریاست کے پاس ٹیکس نہیں پہنچا، دونوں کا نہیں پہنچا، لیکن رویہ ریاست کا دونوں کے لیے بالکل الگ ہوگا۔ اچھا، یہ اس کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ دو شخص ہیں، ایک شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، اور دوسرا شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے اور وہ بھی گناہ کر رہا ہے۔ تو اب اس مثال میں دیکھیں کہ ان دونوں میں سے کس شخص کو اپنی بخشش کی زیادہ امید ہوگی اللہ سے؟ یقیناً اس کو جو اس کو مانتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے۔ آپ کا میرا بھی رویہ ایسا ہی ہوگا۔ اگر ہمیں کسی چیز کا مالک بنا دیا جائے تو اس کے لیے جو جستجو کر رہا ہوگا آپ اسی کو اپریشیٹ کریں گے۔ تو بس اگر اسی تصور کو اپنے سامنے رکھ لینا تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ویسے ہی کلیئر کر دیتے ہیں۔